मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबैतु सुन्नतल इअतिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाजरीन, जब भी मस्जिद में दाखिल हुआ करें एतिकाफ की नीयत ज़रूर कर लिया करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि दीगर इबादतों के साथ साथ हमें एतिकाफ का सवाब भी मिलता रहेगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा, यानी मैं उससे हाथ मिलाऊँगा। अब ज़रा आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी सआदत है कि बरोज़े क़यामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने की सआदत मिल जाए। सुभान अल्लाह। एक बड़ा प्यारा शेर भी है, हश्र में देखी शफ़ीए आसियां की बारगाह, हम सभी मिलकर पुकारे अस्सलातो वस्सलाम। तुम गुनाहगारान उम्मत की खबर रखते रहे, बख्शवाए जुर्म सारे अस्सलातो वस्सलाम। तो हमें दुरूद पाक की कसरत करनी है। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कुरान पाक की कुछ आयतों के बारे में जानते हैं और कोशिश करते हैं कि कुरान की बातें किया करें और कुरान का दर्स हम समझा करें। आज कुरान पाक की कौन सी आयत है, इंशाअल्लाह गौर से सुनते हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनह, उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अब इसका पहले तर्जुमा सुनेंगे और फिर इसके बारे में कुछ जानेंगे। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, जो कान लगाकर बात सुनते हैं फिर इसकी बेहतर बात की पैरवी करते हैं, ये है जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और यही अक्लमंद है। इस आयत को इंशाअल्लाह हम समझते हैं। याद रहे कि जुमा हफ्ते के 7 दिनों में से सबसे अहम दिन भी है और सबसे अफजल दिन भी है। हदीस शरीफ में इसे सैयदुल अय्याम फरमाया गया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जुम्मे का दिन था जब आप जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए। जुम्मे में एक ऐसी घड़ी है कि उसमें दुआ की जाएगी, वो कबूल होगी जब तक हराम का सवाल ना करे। इसी दिन कयामत कायम होगी। इसी दिन फिरौन गर्क हुआ और बनी इसराइल को उस सरकश से नजात मिली। इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई अता हुई और इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से नजात मिली। अब गौर करें कि कितने इंपॉर्टेंट वाकयात जो हैं वो कुरान पाक में मौजूद हैं और वो जुमा के दिन हुए हैं। जुमातुल मुबारक खासुल खास दिन है, इसे मिस्कीनों का हज करार दिया गया। अच्छा, फिर हम जुम्मे को नमाज के लिए आते हैं तो इसमें हमें खुतबा सुनने को मौका मिलता है। अब खुतबा जो है नॉर्मली कुछ लोग तो चुपचाप ही सुन लेते हैं, पता ही नहीं होता अरबी में इमाम साहब ने क्या बयान किया है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारी हिदायत की बातें होती हैं और सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि हम उस खुतबे को समझ लें तो हर बार अपने इल्म दीन को इनहेंस भी करें, बढ़ाएं भी, नसीहत की बातें भी दिल पर असर करना शुरू हो जाए। अल्लाह करे कि हम अमल करने वाले भी बन जाएं। अब जो मैंने आयत कुरानी तिलावत की है, एक्चुअली ये खुतबे और बयान और दीन की अहम बातों को सुनने से मुतालिक है। आज जो हमने आयत चूज की है, दोबारा सुनिएगा, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला, यानी जो कान लगाकर बात सुनते हैं। एक होता है सुनना, उसके लिए अरबी में लफ्ज समाअन इस्तेमाल होता है। एक होता है खूब तवज्जो के साथ बगौर सुनना, एक नॉर्मल सुनना है ना, उसके लिए तो समा हम कहते हैं। लेकिन अगर गौर से सुनने की बात की जाए तो इससे उर्दू में हमतन गोश होना, यानी हर तरफ से ध्यान हटाकर पूरी तवज्जो से सुनना कहते हैं। इसे अरबी में इस्तिमा कहा जाता है। नॉर्मल सुनना, समाज जिसको हम कहते हैं, और इस्तिमा कहा जाता है बहुत गौर से फोकस होकर सुनना। अब कुरान में क्या जिक्र हुआ, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला, यानी जो कान लगाकर बात सुनते हैं। अल्लाह रसूल का जिक्र हो, तो नसीहत की बात हो तो वो कान लगाकर सुनते हैं। अब आगे क्या फरमाया, फ़यत्तबिऊना अहसनहु, जो लोग ये करते हैं, बुजुर्गों की बातें, उलमाए किराम के इरशादात, कुरानी आयात, अहादीस गौर से सुनते हैं। फरमाया फिर इसकी बेहतर बात की पैरवी करते हैं, यानी सुनकर सिर्फ अनसुनी नहीं कर दे, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, सुना फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर आगे कुरान क्या कहता है, उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब, ये हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है और यही अक्लमंद हैं। तो माशाल्लाह आप जुम्मे के बयान में आते हैं या कभी भी उलमाए किराम के बयानात हो, जहां कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, फोकस होकर सुनना है।
اور کوشش کرنی کہ اس پر عمل بھی کریں, کیونکہ ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ ان کو ہدایت ملتی ہے اور یہی عقل مند لوگ ہیں. اب جو کفار ہوتے تھے نا, وہ کیا کرتے تھے, وہ بھی اللہ رسول کی جب باتیں ہوتی تھی تو آتے تھے, منافقین ہوتے تھے بعض, وہ انسنی کرتے تھے, اس کو مذاق میں اڑاتے تھے, اس کو فوکس نہیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون, جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. اب آج بھی کیا ہوتا ہے, بیان ہو رہا ہے, لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں, کچھ لوگ قالین سے کھیلتے رہیں گے, چٹائیاں مسجد میں ہو تو چٹائیوں کے دھاگے نکالتے رہیں گے. یعنی اللہ رسول کی بات سننے آئے اور ٹائم اپنا یا تو گفتگو کرتے رہیں گے, تو یہ بالکل درست نہیں ہے. اور یہ کفار کی اور منافقین کی نشانی قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایمان والوں کا جو وصف ہے اس کو اپنائیں کہ جب بھی اللہ رسول کی بات ہو, قرآن و حدیث کی بات ہو تو فوکس ہو کر سنیں. اچھا, اب صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ, نبی پاک کا بیان کیسے سنتے تھے کہ روایت میں ہے کہ اذا تکلم اطرق جلساؤہ کانما علی رؤوسہم الطیر, یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرماتے تو صحابہ کرام گردنیں جھکا کر خاموش بیٹھ جاتے. حالت یہ ہوتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ سمجھتے پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے, اب اپنے ہاتھ پہ بھی کبھی بابل تو بیٹھتا نہیں, بیٹھ جائے تو ذرا سا ہاتھ لے گا وہ اڑ جائے گا, ذرا سی آہٹ ہوگی تو اڑ جائے گا. یعنی صحابہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان فرماتے تو وہ اتنی توجہ کے ساتھ اتنا فوکس ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر پرندہ بھی سر پر بیٹھ جائے تو وہ بھی اڑے نہ, اس کو بھی لگے کہ کوئی آبجیکٹ ایسا ہے جو ہلنے والا نہیں ہے. تو یہ انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. صحابہ کس طرح خطبہ سنتے تھے, سبحان اللہ, اور پیارے آقا کی بات پر عمل کیسے کرتے تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ. اللہ کریم نے نبی پاک کی آواز کو ایک اور کمال یہ عطا فرمایا تھا, یہ بھی معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آج مائک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے نا پیچھے آواز پہنچانے کے لیے. اس زمانے میں تو مائک نہیں تھا, تو سبحان اللہ مسجد نبوی میں جتنے لوگ ہوتے تھے سب کو ویسے ہی آواز سنائی دیتی تھی جیسے قریب والے کو سنائی دیتی. اچھا, صرف مسجد نبوی میں نہیں, چلے آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ جناب اس زمانے میں تو چند لوگ ہوتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر, جب حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ موجود تھے, تب بھی نبی پاک نے جو خطبہ دیا سب کو پراپر اور یکساں آواز پہنچ رہی تھی. کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ. تو ایک بار نبی پاک نے خطبے میں فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ابھی مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے, جیسے نبی پاک کا جملہ سنا وہی بیٹھ گئے. سبحان اللہ, یعنی فوراً سنتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ یہاں ہیں جو شاید ہر جمعے آتے ہیں اور ہر جمعے ہی بیان سنتے ہیں, کوشش بھی کیا کریں کہ توجہ سے سنا کریں, لیکن اس پر کچھ نہ کچھ عمل بھی شروع کر دیں. تو انشاءاللہ یہ جو قرآن کی آیت میں انعام اعلان ہوا ہے نا, کہ وہ لوگ سنتے بھی ہیں کان لگا کر, عمل بھی کرتے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں اور عقل مند ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. اچھا, اب ہم جمعے کے خطبے کو اسپیشلی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ فاغتسل الرجل, فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو بندہ غسل کرے, وغسل رأسہ, اپنے سر کو دھوئے, پھر فرمایا ثم تطیب من اطیب طیبہ, پھر بہترین خوشبو لگائے, یعنی جو اس کے پاس خوشبو ہے اس میں سے بہترین خوشبو لگائے. پھر فرمایا ولبس من صالح ثیابہ, اور پھر فرمایا اچھے کپڑے پہنے. ثم خرج الى الصلاۃ, پھر نماز جمعہ کے لیے وہ نکلے گھر سے حاضر ہو جائے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا فلم یفرق بین اثنین, دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے. اب اس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات نمازی بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ گزر کر بیچ سے کاندھے ٹاپ کر آ رہے ہوتے ہیں, یہ نہ کیا کریں کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اور حدیث میں بھی یہ ذکر آیا کہ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے, جدھر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے. وہ الگ بات ہے جب نماز کا وقت شروع ہوگا تو صفیں درست ہو جائیں گی, لیکن بعض لوگ سب کو اوپر سے کاندھے پھلانگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. جتنوں کو کاندھا پھلائیں گے ان کا بیان سننا ڈسٹرب ہو جائے گا. اور جب شریعت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, اس میں ایک احتیاط اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ کبھی جائز کو وہ ناجائز نہ سمجھ جائے, حلال کو وہ حرام نہ سمجھ جائے, کیونکہ آپ نے اس کے کاندھے سے جب آپ نے اوپر سے آنا ہے تو اس سے ڈسٹرب ہونا ہے اور وہ بیان کو مس کر جائے گا. تو حدیث میں کیا فرمایا, دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے, اور پھر فرمایا امام کا کلام پوری توجہ کے ساتھ سنے, اس کے جمعے سے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس میں 3 دن کا مزید اضافہ ہے, غفر له من الجمعۃ الى الجمعہ وزیادۃ 3 ایام, یعنی گویا تقریباً 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر بندہ یہ عمل کر لے. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, کرنا کیا ہے, جمعے کے دن غسل کرنا ہے, بہترین خوشبو لگائیں, اچھے کپڑے پہنیں, پوری توجہ کے ساتھ نماز جمعہ کے جب آئیں تو دو بندوں کے درمیان سے نہ گزریں. پھر فرمایا پوری توجہ کے ساتھ امام کا بیان خطبہ سنیں, اور پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تقریباً 10 دن کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں. تو یہ جمعہ کا دن بڑا کمال کا دن ہے, اور آپ دیکھیں حدیثوں میں بار بار خطبے کو غور سے سننے کا حکم ہے, بیان کو غور سے سننے کا حکم ہے, اللہ رسول کی جو بات ہو رہی ہے, قرآن و حدیث کی جو بات ہو رہی ہے اس کو غور سے سننے کا حکم ہے. اب جو ہے انشاءاللہ
میں جو خطبہ جمعہ ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم کم از کم کچھ خطبہ جمعہ کو سمجھ لیں، تاکہ آئندہ جب جب خطبہ جمعہ ہمارے سامنے پڑھا جائے تو کچھ باتیں ہمیں یاد آ جائیں اور ہم اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھیں بھی، اور اللہ کرے ہمارے دلوں پر اثر بھی ہو جائے۔ اب عموماً جو امام صاحبان ہوتے ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، وہ خطبات رضویہ سے دیتے ہیں، اور خطبات رضویہ کے جو 5 بنیادی مضامین ہیں، 5 سبجیکٹ بیان ہوتے ہیں۔ جب بھی عربی خطبہ ہوتا ہے نا، نارملی اس میں 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا سبجیکٹ یہ ہے تقویٰ اور محبت رسول کی نصیحت کی جاتی ہے۔ تیسرا مکافات عمل، یعنی جیسا کرو گے ویسی بھرو گے، اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خلفائے راشدین، صحابہ، اہل بیت کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور پانچواں ایک بڑی نصیحت بھری آیت کریمہ بھی ہمیں سنائی جاتی ہے۔ اب ان 5 سبجیکٹ کو میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنتے جائیں، آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ اس میں سمجھ بھی آئے گا، اور اللہ کرے گا آئندہ بھی آپ اگر اس کو فوکس رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ جمعے کے خطبے کو انجوائے بھی کریں گے اور اللہ نے چاہا انڈرسٹینڈ بھی کریں گے۔ ابتدا کیسے ہوتی ہے جمعے کی خطبے کی؟ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا۔ یہ سنتے ہیں نا، ترجمہ کیا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارے سردار اور ہمارے مالک و مولا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، یعنی اللہ کی حمد ہو رہی ہے، نبی پاک پر گویا درود بھیجا جا رہا ہے۔ اب اس کا اتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ پاک کی حمد و